سواریوں کی رغبت آدمی کے اندرون میں رکھ دی گئی. ذرائع آمدنی، کھیتی باڑی اور جائیدادیں، ان کی رغبت اللہ نے رکھی، اور ایک طرف اپنی اور اپنے حبیب کی محبت. ان میں سے کس کو اہمیت دیتا ہے مرد اور کس کو اہمیت دیتی ہے عورت؟ ایک ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اللہ رسول کے مقابلے میں آ جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ کسے زیادہ چاہتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت کی ترجمانی کی ہے میں نے 2 آیات کی. جو مولوی لوگ ہیں ان کو تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا. آج ہم لوگوں کو اس سلسلے میں پوری یکسوئی سے، توجہ سے، اہتمام سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے. سنجیدگی کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک طرف انسان کے نفس میں مختلف قسم کی رغبتیں رکھ دیں، اور دوسری طرف قرآن اور حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف، اللہ کے حبیب کا تعارف اور ان کی ہدایات اور قرآن کی تعلیمات رکھ دیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن چیزوں کی طرف جاتا ہے، تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ آج دیندار اور بے دین طبقے میں فرق کیا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آج نیکی کی طرف بلانے والے اور غیر نیکی کی طرف بلانے والے کون کون ہیں، حق اور باطل کے داعی کون ہیں. تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ میں اسے سمجھنا چاہیے. آج کل تو لوگ اللہ رسول کا نام یا ذکر وظیفہ بھی بتا رہے ہیں تو وہ بھی دنیا کے واسطے بتا رہے ہیں، دین کے واسطے نہیں بتا رہے. یہ وظیفہ پڑھ لو لکھپتی بن جاتے، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو کروڑپتی بن جاتے. یعنی اب دین کو بھی دنیا ہی کے لیے یوز کرنے لگ گئے لوگ. ایک خاتون آئی کہنے لگی میں نمازاں پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، پھر بھی یہ سب میرے کو کئی کو ہو رہا. یہاں بھی ہوں گے کچھ ایسے. نمازاں پڑھنا، روزہ رکھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کے حکم کو پورا کرنے میں، عبادت کرنے کا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں آزمائش کے لیے رکھی ہیں. پیغمبران اعظام علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، کیا غلطیاں کرے تھے؟ کچھ کرے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، کوئی غلطی کرے تھے؟ اس کو اس سے کہہ کے واسطے جوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام ابھی آج کل خالی میری دنیا اچھی رہنا بول کے کر رہے ہیں. اور یہ کل کا ایک قصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نیک تھے، ان کو ایسا کہیں کو ہوا، ویسا کہیں کو ہوا. پیغمبروں سے نیک کون ہو سکتے؟ وہ ایک آزمائش ہوتی ہے آدمی کے اوپر، صبر کرتا ہے کہ شکر کرتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے اعمال سے اس کا کیا تعلق ہے؟
کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کرام کے گھر میں، مگر نماز کس کی بھی نہیں چھوٹتی تھی. انہوں کچھ دے رہی تھی میرے کو، کہیں کو پڑھو بول کے سوچے. بندے ہیں، کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ آزمائش ہے، ایک طرف نفسانی چاہتیں اور دوسری طرف ربانی مرضیات. ایک طرف نفسانی خواہشات اور دوسری طرف ربانی مرضیات، یہ دونوں کا مقابلہ ہے اس وقت میں. اس میں ہے آزمائش، اور اس میں سب کے سب داخل ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے بھی، تانڈور والے بھی، غیر تانڈور والے بھی، سب داخل ہیں. شرقی، غربی، شمالی، جنوبی سب ہیں. مملکتوں کے صدور سے لے کر عام سے عام آدمی، سب کے سب اس میں داخل ہیں. سب کی آزمائش ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، آمدنیوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے تم کو. یہ وہ آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی سنائی نہیں تھی ترجمانی کے اعتبار سے، ورنہ ایک آیت وہ ہے جو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم میں بیان کی گئی. دوسری وہ آیت ہے جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. اور یہ تیسری آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ تین آیتیں آج کا سبق ہے، یاد رکھنا. اس لیے کہ جلدی جلدی آنا ہو رہا نہیں ہے. شاید 8 مہینے کے بعد میں حاضر ہوئے ہیں تو 8 مہینے کا سبق دے کے جانے کا ہے نا. یہ تو اچھا ہوا کہ مول صاحب نرم ہے، پوچھ رہے نہیں اس طرح کے دیے سبق جو دیے تھے کس کو یاد ہے بول کے پوچھ رہے نہیں، ورنہ آ رہے ہیں سن رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک آدمی کو بلا رہے ہیں، ایک سے مشہور ایک عالم کو بلا رہے ہیں، مختلف جگہوں سے بڑی شخصیات کو بلا رہے ہیں. کبھی دلی سے آ جا رہے ہیں، کبھی دیوبند سے آ جا رہے ہیں، کبھی سہارنپور سے آ جا رہے ہیں، کبھی گجرات سے آ جا رہے ہیں، کبھی مہاراشٹر سے آ رہے ہیں، کبھی کرناٹک سے آ رہے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک ماشاءاللہ بہترین علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، بیانہ کر کے جا رہے ہیں. اپن لوگ جہاں کے وہاں رہ رہے ہیں. ہم ہیں بیمار، یہاں کے ڈاکٹر کی دوا کا ہے فائدہ نہیں ہو، حیدرآباد کے ڈاکٹر کو بلائے اس کی دوا کا ہے فائدہ نہیں ہو، بمبئی کے ڈاکٹر کو بلائے اس کی دوا کا ہے فائدہ نہیں ہو رہا، دلی کے ڈاکٹر کو بلائے اس کی دوا کھائے فائدہ نہیں ہو رہا، لندن سے بلائے فائدہ نہیں ہو رہا، شکاگو سے بلائے فائدہ نہیں ہو رہا. کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں یا میں اچھا نہیں ہوں؟ قصہ کیا ہے آخر؟ قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، سیرت سنا رہے ہیں، سنت سنا رہے ہیں، حیات الصحابہ سنا رہے ہیں، بزرگان دین کے حالات و واقعات سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں. مگر ہماری اپنی زندگیوں کا یہ عالم ہے کہ مسلسل توجہ دلانے کے باوجود کہ سب سے زیادہ چاہنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور تمام فکروں میں سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہے.
اور تمام اعمال میں سب سے بہترین اعمال اللہ کی مرضیات والے اعمال ہیں، اور تمام اخلاق میں بہترین اخلاق صفات حسنہ ہیں، یہ مسلسل سنتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں، مگر ہم لوگ جہاں آ کے وہیں سے رہ جا رہے ہیں۔ تو قصہ کیا ہے آخر؟ اور آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان خدا اور رسول نے پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ انسان کی نفسانی جو خواہشیں ہیں وہ خواہشوں کو بڑھاوا دینے کے واسطے کیا کیا کرنا، یہ کوششیں کرے وہ لوگ۔ آج دشمن کیا کر رہا ہے بولے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اونچے اونچے بلڈنگاں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی کو بہترین مکانات اور اونچے اونچے بنگلوں اور منزلوں کی خواہشاں ہو گئی۔ نفسانی میلانات اور جنسی رغبتوں کے واسطے عورتوں کو بنا کر، سنوار کر، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں ہر آدمی کے نگاہوں کے سامنے پہنچانے کا انتظام کرے دشمن۔ سواریوں میں ہر روز ایک نئی گاڑی، وہی آدمیاں الگ 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 الگ، کئی کو اسی میں پھنسے ہوئے رہنا۔ ایک صاحب کے بارے میں حیدرآباد میں مشہور ہو گیا، جو بھی نئی گاڑی آئی سب سے پہلے ان کے پاس آتی، کپڑے بدلے ایسا گاڑیاں بدل رہے۔ سواریوں کی خواہشیں، سونا اور چاندی اور زیورات اس قدر چمک دمک والے بازار بنا دیے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی۔ کھانے پینے کے اتنے انواع و اقسام کے ایک ایک دعوت میں 25 25 30 30 40 40 آئٹم۔ ایک ایسے علاقے کے آدمی جہاں مشکل سے کھانا ملتا تھا، وہ آگے تھے اپنے حیدرآباد کو، ایک آدھ چیز کھا لینے کی عادت تھی، روٹی سالن کھا لیے، چاول سالن کھا لیے، وہ بھی ایک آدھ آئٹم سیدھے سادے قسم کا۔ وہ حیدرآباد کو آ گیا انہوں، حیدرآباد میں مول صاحب آئے ملک کے، دوسرے مول صاحبوں کے ساتھ ان کو بھی مدعو کرے، یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان دیکھے، 25 30 قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلے یوں دیکھ کے بڑی حیرت کر کے کیا بول رہے ہیں، کہاں سے شروع کروں، کدھر سے شروع کروں؟ کھانے پینے کی رغبتیں، پہننے اوڑھنے کی رغبتیں، رہنے سہنے کی رغبتیں، گھومنے پھرنے کی رغبتیں، بننے سنورنے کی رغبتیں، دشمن نے ان چیزوں کا بازار گرم کر دیا، اور ایک دو کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مجھے پوچھنا یہ کہ اپن لوگوں میں سے کوئی ادھر متوجہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی گزارش ہے، ہم تو نہیں متوجہ ہو گئے ان چیزوں کی طرف، لذات کی طرف، خواہشات کی طرف، چیزوں کی طرف، مال کی طرف، دولت کی طرف، اشیاء ساز و سامان کی طرف، جائیدادوں کی طرف۔ اگر متوجہ نہیں ہوئے ہیں تو ہر مسجد نمازوں کے ٹائم پہ بھری رہنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی جیالے لوگ موجود ہیں، مسجد کے آزو بازو رہتے، نہیں آتے مسجد۔
رغبتیں ایسی ہو گئیں دنیا کی اور اس کی آسائش کی، زیبائش کی، راحتوں کی، کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کی سنت چھوٹ جائے، آخرت برباد ہو جائے، قرآن کی مخالفت ہو جائے، حدیث زندگی سے نکل جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کہیں نہیں جانا چاہیے، زیورات کہیں نہیں جانے چاہیے، خواہشیں ہر صورت میں پوری ہونی چاہیے۔ اور یہ خواہشیں بڑی، اس قدر بڑی کہ آج کل یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اتنا چھوٹا بچہ تو یہاں دکھ رہا بھی نہیں میرے سامنے، وہ بچے خواہش کرے تو اس کو بڑی گاڑی دلانا ٹھیک نہیں ہے، اس کو لونا دلا دیں گے بول کے گھر کے لوگ بولے، بہت بول رہا سواری گاڑی ہونا، اس کو لونا دلا دو۔ تو لونا نہ لو بول رہا ہوں، لونا کو الٹا دے رہا، لونا کو کیا بول رہا؟ نہ لو۔ اتنی خواہشیں ہو گئی بچوں کی، 50 قدم کے فاصلے پر، 100 قدم کے فاصلے پر دکان ہے، جا کے کچھ لا لے بھائی وہاں سے، بولے تو گاڑی لا دوں، نہیں تو نہیں لا دوں بولنا۔ بچپنے سے یہ خواہشیں پلنا شروع ہو گئی۔ شادیاں ہوئے تو بہنا پوچھ لیتے ہیں سونا کتنا ڈالے بول کے، ارے تیرے کو کیا کرنے کا ہے بھائی، شادی کسی دوسرے کی ہوئی، انہوں کتنا تو بھی ڈال لیے ہوں گے، تمہارے کو کیا؟ سونا بولے تو کیا پیاس بجھتی، بھوک مٹتی، ہمیشہ رہتی؟ سونا ہمیشہ رہتا کیا؟ یہ حالات اس زمانے میں تو ایسے ہو گئے۔ حیدرآباد میں ہمارے جان پہچان کے ایک صاحب بولے، صاحب ہماری بیوی طہارت خانے غسل خانے کو جانے کے واسطے اتار کے سونے کے کنگنا باہر ٹیبل کے اوپر رکھ کے گئے تھے اندر، تو باہر سے آئی سو بیٹی جو ملنے کے واسطے آئی تھی، انہوں نکلنے سے پہلے لے کو پہن لی گئے تھے، وہ سونے کے گوٹا لے کے پہن لی۔ باہر نکل کے آنے کے بعد میں اس کے دیکھے وہاں گوٹا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں دیکھے تو ہے، بولے تو ارے میرے گوٹا تو کے واسطے پہن لیے، بول کے اماں بیٹی سے پوچھی گئے تھے، کیا بول رہی معلوم بیٹی؟ میرے کچھ نہ، بعد میں آنے کا ہے، بعد میں آنے کا اب لے لیا تو کیا ہوا؟ یہ ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، گاڑیوں کی دوڑ میں لگ گئے لوگ، کپڑوں کے بازار میں جا کے دیکھ، ایک سے بڑھ کے ایک کپڑے، کھانے پینے کے سلسلے میں یہ نہیں وہ نہیں وہ، کھانے کا 50 روپے کا، لانے کے واسطے 100 روپے، لیکن منگا رہے ہیں پیزا منگا رہے ہیں تو آج کل جگہ سے منگا کے کھا رہے ہیں۔ ارے میں اس قدر رغبت اس کی، میں بولا رہتا کیا اس میں؟ بولا تو کچھ بھی نہیں، 2 ڈبل روٹیوں کے ٹکڑوں کے بیچ میں کی ترکاری گرگاری یہ وہ رہتی کرتی، کھانے کی رغبتیں ایسی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنان اسلام نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ انسان کی رغبتیں جن چیزوں میں ہیں اس کو پوری دنیا میں اتنا عام کرو کہ سارے کے سارے لوگ اس کا شکار ہو جائیں، اور ان کا اصل نشانہ مسلمان تھے۔ اس کے نتیجے میں اس قدر اس کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ان کے اس جال میں پھنس گئی۔ کیا کریں گے ان چیزوں کو لے کر؟ یہ باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے کام چل رہا ہے، تو مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی ان کے نے وہ ہے نا، اپنے پاس بھی رہنا، ان کے نے یہ ہے نا، اپنے پاس بھی رہنا۔ کس کے پاس رہ کر کیا کرنے والا ہے وہ جو ہمارے پاس آئے گا تو کرے گا؟
بادشاہوں کے پاس سونا چاندی تھا نہیں، تھوڑا تھا بہت تھا؟ قارون کے پیسہ تھا نہیں تھا؟ تھوڑا تھا بہت تھا؟ حامان کا وزارت تھی نہیں تھی؟ تھوڑی تھی بہت تھی؟ زبردست تھی۔ قوم عاد قوم سمود کے پاس جسمانی طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ پتہ ہے کتنی تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی تو مخلوق ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ آج بھی سائنس حیرت میں ہے کہ اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے زمین کے اندرون میں اس قدر عظیم الشان محل کیسے تعمیر کیے ان لوگوں نے۔ کھدائی کرے تو مل رہے تو دیکھ کے حیرت کر رہے، تاریخی مقامات پہ جا رہے تو وہاں دیکھ کے حیرت کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں سامان کی حمل و نقل کی سہولت ہی نہیں تھی، یہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں اور ایسے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی پر پہنچائے کیسا؟ سب کے پاس تھا مگر کام کس کو بھی نہیں آیا، مگر لوگ عبرت نہیں لے رہے، نصیحت نہیں لے رہے اس سے۔ میرے پاس رہے تو کیا کمائیں گا؟ ہمارے کو ضرورت پوری کرنے کے واسطے 2 جوڑ کپڑے، 2 روٹی، سر چھپانے کو تھوڑا سا مکان کافی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ دے دین پر چلتے ہوئے تو اس کا استعمال صحیح کرو، بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال اللہ صحیح راستے سے دے، بہت دے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس کو دین کے لیے استعمال کرنا، خیر کے لیے استعمال کرنا، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ بڑا مکان بنانے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، اس میں ایک آدھ ہال بناؤ تاکہ وہ موقع سے اس میں لوگوں کو بلاؤ، دین کی باتیں سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو ایک چھوٹا سا کمرہ بھی گھر میں بناؤ جس میں گھر کی عورتیں نماز پڑھیں، رمضان میں اعتکاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ صلاحیت دی ہے تو ایک چھوٹا سا کمرہ مہمانوں کے لیے بھی بناؤ، مگر سب اللہ کی نسبت سے کہ مہمان کی خدمت اللہ کو پسند ہے۔ لوگوں کو دین کی بات سکھانے کی جگہ مہیا کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ عورتوں کو نماز کا عادی بنانا، خوگر بنانا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس مقصد سے کرنا۔ تو دنیا میں جتنی چیزوں کی رغبتیں انسان میں پائی جاتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے دشمنان دین نے اس قدر پیترے چلے ہیں اور اس قدر حربے استعمال کیے ہیں اور پوری توانائی اس سلسلے میں اتنی صرف کر دی ہے کہ پرائے تو پرائے ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگوں کے اندرون میں وہی چیزیں بھر دی۔ اب اس سے ان کو اس جال سے نکالنے کا کام ہے، میرا، آپ کا، آپ میں سے ہر ایک کا، ہر بھائی کا، ہر بہن کا۔ کسی جال میں پھنس گئے تو نکالنا نہیں نکالنا؟ یہ لوگ سب پھنس گئے، اب کیسا کریں گے؟ آپ خالی کسی کو بلائے ایک آدھ خود انہوں کو سنا کے چلے گئے تو نکل جاتے۔ ہر آدمی ہاتھ لگانا، ہر آدمی حصہ لینا، ہر آدمی سوچنا کہ میں اللہ کے دین کا کوئی کام کروں اور میرے ذریعے سے 1 2 4 8 لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، اس بات کی فکر کرنا چاہیے ہر آدمی کو۔ اب یہ فکر چھوڑ دے کے لوگوں صرف یہ دیکھنا شروع کر دیے میری 10,000 کی آمدنی ہے، اس کی 20,000 ہے، میری 20,000 ہے، اس کی 40,000 ہے، میرا مکان 1 لاکھ کا ہے، اس کا مکان 10 لاکھ کا ہے، میرا مکان 50 لاکھ کا ہے، اس کا مکان 2 کروڑ کا ہے، میں کہنے 4 جوڑے ہیں، اس کہنے 40 جوڑے ہیں، میرے کہنے 5 تولے ہے، اس کہنے 25 تولے ہے، میرے پاس 2 کنگن ہیں، اس کہنے 10 کنگن ہے۔
یہی دیکھنا شروع کر دیے، اور کچھ آپس میں ہو گئی تو تیرے پاس کیا ہے، میرے کو دیکھ، سر سے لے کے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوئی ہوں میں، فخر کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ نماز نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، نیک اعمال اس کا کچھ پتہ نہیں، اچھی صفات اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو معزز بھائیوں، معزز بہنوں، یہ امتحان ہے کہ کدھر جاتے ہیں آپ۔ اللہ نے پہلی آیت میں بتایا، اگر اللہ رسول کے مقابلے میں تم کو رشتہ دار پسند ہیں، گھر والے پسند ہیں، مال پسند ہے، تجارت پسند ہے، مکانات پسند ہیں، کائے کے مقابلے میں؟ اللہ اور رسول کے مقابلے میں پسند ہے کا مطلب سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ اگر مکان بنانے میں بڑا مکان بنانا ہے، شاندار بنانا ہے، مگر مکان بنانے کے واسطے میرے پاس جو مال ہے وہ مال تھوڑی مقدار کا ہے، اور مکان بنانا ہے بہت بڑا، تو اس کے واسطے اب صحیح مال کے بجائے کچھ غلط مال بھی لانا پڑتا، بلکہ اب غلط مال لے کے مکان بنا رہے ہیں۔ تو اب مقابلہ شروع ہوا اللہ کی پسند اور اپنی پسند کا، تو کون زیادہ پسند ہے وہ دیکھنا۔ اگر اللہ پسند ہوگا تو صرف اتنا بنائے گا جتنا اچھا مال اس کے پاس ہے، پھر گڑبڑ نہیں کرے گا کہ رشوت سے لے لو، سود سے لے لو، کسی کو دھوکہ دے کے لے لو، تو کسی سے چوری کر لو، کسی پر ڈاکہ ڈال لو، کسی دوسرے کے مال کو ہتھیا لو اور بنا لو۔ حالات بڑے عجیب غریب ہیں اس زمانے میں، الٹے سیدھے قسم کے مکانہ دکانہ بنا رہے ہیں، جائز ناجائز کی رعایت کے بغیر، اس کے بعد میں لکھتا باہر ھذا من فضل ربی بلگی۔ ڈر ہے ایمان کے چلے جانے کا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی چیز کو آپ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ پاکیزہ مال سے کوئی چیز بنائی ہے تو ضرور کہنا چاہیے، ضرور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو معزز بھائیوں اور بہنوں، آج مقابلہ ہے حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا، اللہ کی پسند اور ناپسند کا۔ ایک طرف نفس ہے اور ایک طرف پروردگار ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، ہمیشہ نفس اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا رہتا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے خلاف میں نفس بولتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ جائز طریقے سے کماؤ۔ نفس کیا بولتا ہے؟ جائز طریقے سے کمانے گیا تو میں جہاں کا وہیں سے رہ جاتا ہوں، بولتا کرتا۔ پاکیزہ مال ملا ہوا ہے، چلو اس سے کچھ پہن لیے خواتین، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ مقابلے میں کچھ بھی کرو، کہاں سے بھی کرو، کہاں سے تو بھی لاؤ، مگر میرے کو یہ دلاؤ بولتی کرتا ہوں۔ ارے کیا کرتی بھائی اسے لے کے؟ ایک میاں کو بیوی اور بچے دونوں باہر نکال دے، بولا کہہ کے واسطے نکالے؟ بولے تو ہاتھ بتا کے پوچھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، کام کر کر کے گٹھے آ گئے صاحب ہاتھ کو میرے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ حلال چیز کھاؤں، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں، مگر ہمارے بیوی بچے بول رہے ہیں وہی دھندا سامنے والا تمہارے بعد میں لگایا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھو۔ تو انہیں بولا کرتے انہیں غلط دھندا کرتا جی، اس واسطے تمہارے کو ویسا دکھ رہا، بولے تو ہم بھی ویسے ہی کرو، اور ایسا تو میں نہیں کر سکتا،
نہیں کر سکتے تو پھر گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے. تو ایک طرف اللہ کی پسند ہے اور ایک طرف نفس کی پسند ہے، یہ مقابلہ چل رہا. نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اجنبیوں کو دیکھے، ہے نا. مردوں میں خواہش رہتی ہے عورتیں دکھنا اسے، عورتوں میں بھی یہ خواہش رہتی ہوں گی ان کو مردوے دکھنا رہتی، بول کے تو نہیں بول سکتا میں، اس واسطے کہ ان میں کیا معلوم ہے کہ ان میں رہتی کہ نہیں رہتی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نگاہیں نیچے رکھو. تو اللہ کی پسند کیا ہے؟ نگاہ نیچے رکھنا. اور نفس کی پسند کیا ہے؟ نگاہ اوپر کرنا. اب اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے کہ نفس کی چاہتوں اور رغبتوں کی زیادہ ہے؟ وہ دیکھنے کے واسطے اب مقابلہ ہوتا ہے. یہاں سمجھ میں آتا آزمائش کیا چیز ہے، اس وقت میں سمجھ میں آتی. لوگ سمجھتے کہ یہ کبھی کبھار یہ کورونا آیا تو آزمائش آ گئی، یا سخت حکومت آ گئی تو آزمائش آ گئی، یا یہ کہ ہمارے ریاست کا کوئی جناب منسٹر یا وزیر سخت قسم کا آ گیا تو آزمائش آ گئی، یوں سمجھ رہے لوگ. ارے بھائی وہ اس بھی آزمائش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ، ورنہ تو اپنی آزمائش تو 24 گھنٹے چل رہی ہے مسلسل. فجر کا ٹائم آیا، نفس کیا بولتا؟ موسم ٹھنڈا ہے، صبح کے وقت میں جیسی نیند آتی ویسی پھر کوئی ٹائم میں نہیں آتی. اس واسطے آرام کر بس. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کی پسند یہ ہے کہ صبح میں بندہ کھڑا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. نفس کہتا ہے کہ آرام کرے. ہمارے حیدرآباد میں تو صبح میں 1 بجے ہے، صبح میں 10 بجے اٹھ جاتے ہیں. فجر چلے گئے. اللہ کی پسند یہ ہے کہ فجر کو اٹھ جاؤ، نفس کی پسند یہ ہے کہ فجر کے وقت میں آرام کرو. ابھی آزمائش چل رہی، اس آزمائش میں کون پاس چل رہے ہیں کون فیل چل رہے ہیں دیکھ لینا. It's 7:23 p.m. مگر It's 7:23 p.m. It's 7:24 p.m.
تو دوسری شق کیا؟ صاحب کو اسکول میں پڑھنے والا بچہ لیکچرر صاحب کو بولا کرتے جمعہ ہے نا صاحب فرض ہے، جمعہ کو تو جانے کی اجازت دو. بولے تو وہ لیکچرر صاحب مسلمان بول رہے تھے، کیا یہ بھی فرض ہی ہے؟ یہ تعلیم پانا بھی فرض ہی ہے، یہ اس واسطے نہیں جا سکتے. وہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کا عالم یہ ہے. کاروبار متاثر نہیں ہونا، دکان بند نہیں ہونا، نماز کا وقت آئے اور چلا جائے کوئی فکر نہیں. تو تیسری چیز ہے تجارت، چوتھی چیز ہے مکانات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ رسول کے مقابلے میں یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور آج دیکھیے مسلمان پہلے کہاں تھے، آج کہاں ہیں. پہلے ان کی پوزیشن کیا تھی، آج کیا ہے. پہلے ان کی حیثیت کیا تھی اور آج ان کی حیثیت کیا ہے. پوری دنیا میں ان کو دبایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کو ستایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اللہ جل شانہ کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنائیں گے تو ہم پسندیدہ باقی کہاں سے رہیں گے. اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناؤ. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہو کٹے، لیکن مقدر میں تمہارے دولت دین بے شمار آئے. دین ہونا چاہیے، دین، اسلام، قرآن و سنت کے احکام، اللہ رسول سے تعلق. بلکہ سمجھ میں آیا تو ایک چھوٹی سی بات سنایا دیتا ہوں میں کہ ایک غیر مسلم قوم مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی، ظلم و ستم کی حد کر دی، تو مسلمانوں میں سے ایک نے ایک آدمی کو سنجیدہ دیکھ کے پوچھا کرتے معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو کہے کو ستا رہے ہیں تم لوگ، کہے کو ظلم کر رہے ہیں ان پر. تو انہیں بولا کرتے جب تم اللہ رسول کے نہیں مانے تو اللہ میاں ہم کتوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا. بولے دوبارہ اگر اپنے حالات کو درست کرنا ہے تو پوری امت مسلمہ کو پوری سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. کچھ نہیں تھا حضرات صحابہ کرام کے پاس، پوری دنیا پر چھا گئے. اہل اللہ اور بزرگان دین کے پاس میں کچھ نہیں تھا، لیکن ہزاروں لاکھوں غیروں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا لی تھی. کس چیز سے کے سبب سے بنائی تھی؟ کیا تھا ان کے پاس میں؟ صحابہ کرام کی اکثریت تو غریب تھی، پھر پوری دنیا پہ کیسے چھا گئے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غربت والی حالت میں تعلیم حاصل کی، پھر آج پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت و عظمت کائے کے واسطے ہے. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی راہ راست پر آنے کا سبب و ذریعہ بنے. کیا تھا ان کے پاس؟ دین تھا، ایمان تھا، یقین تھا، اخلاق تھے، اللہ سے تعلق تھا، نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے.
اور یہی وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کو پہلے عزتوں اور سربلندیوں تک پہنچایا تھا، اور یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیں، نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ملک کے حالات اور بدلتے جا رہے ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ ہوشیار ہو رہے نہیں۔ کبھی کبھی میں سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، زندہ ہے نہیں ہے بلکہ ذرا مار کے دیکھ رہے ہیں، حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب ان کو یقین ہو جائیں گا تو معلوم ہو جائیں گا اب ان میں جان ختم ہو گئی، بلکہ کھال اتار لینے کے چکر میں رہیں گے۔ یہاں ہوں گے کچھ شکاریاں بڑے بڑے پرانے زمانے کے، وہ شیروں ویروں کا شکار کرتے تھے، پہلے مانا نہیں تھا اس زمانے میں، اس کو گولی مارنے کے بعد میں انہیں گر گیا تو فوراً نہیں جاتے تھے، کہتے اس کا دور سے ایک باریک کنکر مارتے تھے، پھر بھی نہیں ہلا تو ذرا نزدیک جا کے ذرا موٹا کنکر مارتے تھے، پھر بھی نہیں ہلا تو یقین ہو جاتا تھا، کہتے اب چلے گیا بول کے، اس کے بعد میں اس کی کھال اتار لیتے تھے۔ آج ہمارے دین پہ اعتراض کر رہے لوگ، مسلمان اپنی حالت میں، ان کو کوئی فکر نہیں، اسلام کے قانون پہ اعتراض کر رہے، کوئی فکر نہیں، پارلیمنٹوں میں قانون اسلام کا بدلنے کے چکر میں ہے، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں، مسجدوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں، مدرسوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، مسلم آبادیوں میں 95% مسلمان نماز کو نہیں آ رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک اسلامی اخلاق کا تعلق ہے، اسلامی اخلاق کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں۔ وہ ایسی صورت میں بولوں گا، یہ مختلف قسم کے کنکرے مار کے دیکھ رہے ہیں، اسلام کے اعتبار سے زندہ ہے نہیں ہے بول کے، ان کو سمجھ میں آ جا رہا ختم ہو گیا قصہ، اب یہ لوگوں کا بول کے۔ اس واسطے سے اگر دوبارہ اپنے حالات کو اگر درست کرنا ہے، پھر صحیح راستے پہ آ جانا ضروری ہے۔ اور صحیح راستہ کیا ہے؟ جتنی چیزوں کی طرف نفس کھینچتا ہے، ذرا ان سے اپنے آپ کو روک کر جو اللہ کی مرضیات ہیں اور اس کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ، نفس اور حق کے درمیان کی اس کشمکش کو حق کے غلبے کا ذریعہ بناؤ۔ اسی کا نام ہے مجاہدہ، اسی کا نام ہے مخالفت نفس، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو نفس کو خواہشات سے روکے گا، اللہ رب العزت اسے جنت دے گا۔ اور صراحتاً اللہ نے بتلا دیا قرآن شریف میں کہ جو کوئی بھی نفس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ ایک غلطی ہو جاتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے، ایک صحابی سے ایک کوتاہی ہوئی، ان سے جا کے پوچھا گیا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو برباد ہو گیا۔ ایک عورت سے غلطی ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں تو برباد ہو گئی، مجھے دنیا میں ہی سزا دلا دو، اس لیے کہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 سال تک کا موقع اسے دیا، مختلف بہانوں سے، کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ پھر پیدا ہونے کے بعد میں پھر لے کے آ گئی، کہا کہ نہیں، اس کی غذا اللہ نے تیرے جسم میں رکھی ہے، اس لیے جب تک کہ تیرا یہ دودھ پیتا رہے اس وقت تک اس کی پرورش کر، اس کے بعد میں آنا۔ پھر اس کے بعد میں آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی دے کے بچے کی، اب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، اب میرے کو سزا دلا دو بول کے، ایک غلطی پر۔ اور آج یہاں قانون بن جا رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، کہے گا رضامندی سے کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی خلاف قانون نہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، کیا حالات ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے۔
خالی بول دیتے بس بیانہ کرنے والے لوگوں کو، یہ لوگ نماز روزے کی باتیں کرتے چلے جاتے. وہ پوری زندگی کا سوال ہے، پورے دین اسلام پر آیا ہوا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کی تباہی کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ اپنی غفلت کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور مسلمان ہیں کہ صرف اپنی روزی روٹی، اپنا عیش آرام، لذات اور خواہشات، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں، ان کے امیر المؤمنین ہونے کے زمانے میں، انہوں نے پانی منگایا تو ایک صاحب نے اس پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کے دے دیا. انہوں نے ایک گھونٹ لے کے گلاس ہٹایا اور فرمایا کہ بھائی میں نے پانی منگایا تھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المؤمنین، یہ ذائقے دار بھی ہوتا ہے اور مقوی بھی ہے، آپ کی صحت کے لیے مسلسل کام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیا. تو فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں دے رہے؟ وہ لوگ تو اتنا ڈرتے تھے، آج ہم لوگوں کا مقصود وہی بن گیا، مطلوب وہی بن گیا، ساری رغبتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گئیں. اللہ کے احکام ٹوٹے، نبی کی سنتیں چھوٹے، مسلمانوں پر کوئی اس کا اثر نہیں. اس لیے بھائیو، اگر ملک کے حالات کو بدلنا ہو تو ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر مسلمان کو فکر مند ہونا ضروری ہے. اس لیے آج کی گزارش میں خالص اصلاحی گزارش کی حیثیت سے لے کے نہیں آیا ہوں، فکر مند بنانا مقصود ہے اس موقع پر. ابھی ہوش میں آ جاؤ، رجوع اللہ اس زمانے میں ہونا چاہیے، اللہ کی بات پر، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ کی سنتوں سے گہرا تعلق ہو، گہری وابستگی ہو. ابھی کسی جگہ میں عرض کر رہا تھا، ہم اپنے گھر میں اپنے کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں آنا بول کے کتنے انتظامات کرتے دیکھو. بنیاد کھود کے اندر سے مضبوط بنیاد اٹھاتے، دیواریں اٹھاتے، ہوا روشنی کے واسطے کھڑکیاں رکھتے، مگر پٹا لگاتے. کوئی مکہ مار کے توڑ دیں گا کہیں بول کے شیخہ لگاتے، کوئی باہر سے اندر کود جائیں گا کہیں بول کے. مگر مچھروں کے واسطے چھوٹا سا سوراخ بھی بہت ہے، تو اس سے بچنے کے واسطے مچھر دانی بھی لگاتے، اس مچھر کی جالی. یہ کہیں کے واسطے لگا رہے نہیں بولتے مچھر آتے جی، نہیں تو بولتے دروازہ کہیں کو بولتے دروازہ کھلا رہا تو چوراں ڈاکواں پتہ نہیں کون کون داخل ہو جائیں گے، دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمن، اس واسطے دروازہ بھی ضروری ہے. کمرے میں داخل ہونے کے واسطے جگہ زیادہ کھلی رہنی چاہیے، تو بڑا دروازہ لگانے کے ساتھ ساتھ ایک مچھر جالی والا دروازہ بھی لگا رہے تھے. کھینچ کے کھولے تو کھلتا، اندر گھسنے کے بعد خود ہی بند ہو جاتا. ارے اتنا اہتمام کہیں کے واسطے ہے، اتنا اہتمام اس واسطے کہ مچھر بھی داخل نہیں ہونا. اپنے کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں آنا، اس کی فکر رہتی. کسی وجہ سے زمین کھود کے چوہے آ گئے تو اس کے واسطے اس کا بھی انتظام رہتا، وہ پیاٹا بھی لگا دے رہے ہیں جناب، چوہے دانہ بھی لگا دے رہے ہیں، اور گولیاں بھی ڈال دے رہے ہیں، مختلف قسم کے پاؤڈر بھی چھڑک دے رہے ہیں، نقصان پہنچا دیں گا کہیں. چپکلی نظر آ گئی تو لوگ تو گھر کو بھاگ کے آ جا رہے ہیں، صاحب گھر میں چپکلی آ گئی کیا کرنا بول. تو ان کو بولنا پڑا، کچھ بھی نہیں کرتی جی، پھر بھی مرغی کے انڈے کا خول لگا دو بول کے بول دیتے ان. تو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی جسم کو گھر میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، انتظام آپ کر لے رہے ہیں، برا نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن یہ کہ اگر میرے روح میں نقصان پہنچانے والی کوئی چیز میرے پاس آ جائے تو مجھے روکنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے. اب کیا کیا چیزیں آ جا رہے ہیں دیکھو، دنیا بھر کی ساری خراب چیزوں کے واسطے دشمن کیا کرا، دکھنے میں چیز بڑی نہیں رہنا،
مگر اس کے کاماں بڑے رہنا۔ اس کے واسطے لا کے ایک چھوٹا سا ایک بارش بھر کا 4-6 انچ کا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لا کے دے دیا۔ تسلی نہیں ہوئی دشمن کو، پوری بستی میں ایک تھیٹر سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی تسلی کے واسطے پورے لوگاں بگڑنا، بلکہ دوسرا ہتھیار کیا چلائے بولے تو گھر میں ٹی وی لانا۔ ٹی وی لائے تو بھی وہ بھی ایک ہی جگہ رہتا، دوسرے کمروں والے نہیں دیکھ سکتے، گھر باہر جانے والے نہیں دیکھ سکتے، اس واسطے کچھ دیکھتے کچھ نہیں دیکھتے۔ دشمن کو تسلی نہیں ہوئی اس سے، اس واسطے انہوں نے کیا کرا، اس کے بعد میں اب ایک ایسی چیز نکالا کہ ہر جیب میں رہنا، ہر ہاتھ میں رہنا۔ اتنا شوق بڑھ گیا اس کا آج کل طلاق خلا کے مسائل تک اس فون کی وجہ سے شروع ہو گئے۔ بعض قصے میرے پاس آئے بھی اس کے کہ بیوی اس واسطے سے الگ ہو جانا چاہ رہی کہ اسے 1 لاکھ کا فون نہیں دلایا جا رہا، اور خراب قسم کے مناظر دیکھتے دیکھتے گھروں میں اس قدر اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ آج کل وکلاء لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں پہلے طلاق کے کیس زیادہ آتے تھے، آج 20% طلاق کے کیس ہیں اور 80% خلا کے کیس ہیں۔ اب یہ چیز گھر میں داخل ہو گئی، جیب میں داخل ہو گئی، دل میں داخل ہو گئی، روح میں داخل ہو گئی، اور پوری تباہ کن چیز ہے یہ، لیکن ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ اس کے نقصان سے کیسے بچیں، اپنے بچوں کو کیسے بچائیں۔ کم از کم ان کو تاکید کرے کہ غلط استعمال بالکل مت کرو۔ اور جاننے والے ماہرین کچھ اگر ایسے ہوں جو ان کو بتا سکتے ہو کہ بھئی جیسے لاک کر دو، فلاں چیز کو اس میں لاک کر دو، تو ایسی چیزیں کر دو تاکہ نو مسلم بچے اور بچیاں یہ دنیا بھر کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مگر گھر میں یہ چیز داخل ہو گئی، گھر میں گانا آ گیا، بتائیے روح کو نقصان پہنچانے والا ہے کہ نہیں؟ گھر میں ننگی تصویریں آ گئیں، بتائیے کہ روح کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ گھر میں بینڈ باجا کی شکلیں آ گئی، بتائیے کہ اسلام میں یہ پسندیدہ ہو سکتی ہے یہ چیز؟ سب کو داخل ہونے دے دی۔ ایک راستہ بند کرے، دوسرا راستہ ایسا کھول دیا کہ اس سے شوبہ جا رہا۔ ہم لوگ ایک دوسرے ملک کو گئے تھے، تو جو بھی جا رہا عمرے کو اس کے پاس ایک کاغذ چاہیے، وہاں چیک پوسٹر رہتے ہیں، اس کو بتانا جس کے پاس ہے ان کو چھوڑ رہا، جس کے پاس نہیں ہے ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو ایک گاڑی والا جو ہے لے کے سامنے سے جا رہا تھا، اس میں 1-2 آدمیاں بیٹھے ہوئے تھے جو عمرے کو جا رہے تھے۔ پوچھا کاغذ ہے تمہارے پاس؟ تصریح بولتے ہیں اسے، تصریح ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے بولے تو نہیں جانے دیتا بولے۔ تو وہ لوگ جن کو روک دیا انہیں بولا ہم لوگوں کو جانے روک دے رہے ہیں، ادھر سے دیکھو وہ 8-10 لوگ یہی گاڑی سے اتر کے وہاں سے جا رہے ہیں بول کے انہیں بولا۔ تو پولیس والا کیا بول رہا؟ پولیس والا یہ بول رہا میں یہ پوائنٹ کا ذمہ دار ہوں، یہاں سے جو جائے گا اس کے پاس نہیں رہیں گا تو روکوں گا، کون جا رہے دوسرے راستے سے کون نہیں جا رہے میرے کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہو گیا، ایک راستے سے مچھر بھی داخل نہیں ہونا اور دوسرے راستے سے ہاتھی بھی داخل ہو جائے کوئی حرج نہیں، ایک راستے سے ڈکوری بھی داخل نہیں ہونا اور دوسرے راستے سے سانپ بھی داخل ہو جائے کوئی حرج نہیں، ایک راستے سے لال چیونٹی بھی داخل نہیں ہونا اور دوسرے راستے سے شیر چیتا بھی داخل ہو جائے، چیر پھاڑ کھانے والا، تب بھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ دشمنوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا کہ دین سے دور کرو، مذہب سے دور کرو، قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کر دو۔ آج تعلیم 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 کا بہت غلبہ ہے لوگوں میں۔ بتائیے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم والے کتنے ہیں؟ اس تعلیم کے نام پر اس تعلیم سے اس قدر دور کر دیا۔ جب دین سے ہی دور ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں
اب کچھ بھی آ جائے ان کو کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے نہیں. اسی لیے کون کی یہودی بولا تھا کہ تم لوگ کتنے گئے تو کیا جی فجر میں جانے والے کتنے ہیں وہ بتاؤ بول کے پوچھا کرتے ہو. حج کو اتنے آ رہے اتنے آ رہے ٹھیک ہے، مگر یہاں سے جانے کے بعد میں حاجی کی حیثیت سے کتنے رہ رہے وہ بتاؤ پوچھا کرتے. سیر تفریح کی چیزیں بنا لیا ان چیزوں کو. کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کے ایسا کرنے سے. ہندوستان میں بھیجائے تھے عیسائیوں کی مشنریز کو، پورے ملک میں ان لوگوں نے کوشش کی مذہب اسلام سے ہٹا کر عیسائیت میں داخل کرنے کی. ہزاروں دوسرے مذہب والے لوگوں کو داخل کر دیا، مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ نہیں داخل کر سکے. تو وہاں جانے کے بعد میں رپورٹ لیے مسلمانوں میں سے کتوں کو بنائے عیسائی، تو انہوں نے بولے قانون کے حساب سے تو نہیں بنائے، لیکن ان میں سے کسی کو مسلمان بھی باقی نہیں رکھے. بولا میرے بھائی یہ صورتحال آج کل ایسی ہے، اسی لیے فکر مند ہونا چاہیے ہر ساتھی کو. ایک فکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. حالات کو اگر درست کرنا ہو تو اپنے دل کے رخ کو صحیح کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بناؤ، اللہ کی باتوں پر یقین رکھو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا گہرا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ آخرت کی فکر کرو. باقی دنیا کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے سلسلے میں اتنا ہی دھیان دینا چاہیے جتنا کہ آدمی کو شدید ضرورت ہے. آج پوری توجہ دینے کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی بول کے بول رہے ہیں، مگر ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اس واسطے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ زمانے میں خواہشیں پوری نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ ہے. چاہتیں پوری نہیں ہو رہی. انہیں چاہ رہا میرے کو اتنے ملنا اتنے نہیں مل رہے. وہ چاہ رہا ہے مجھے کھانے کو یہ ہونا وہ نہیں مل رہا. وہ چاہ رہا ہے مجھے گھومنے کو یہ ہونا وہ نہیں مل رہی. وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے رہنے کو ایسا ہونا وہ نہیں مل رہا. خواہشوں کی وجہ سے پریشانی ہے، ضرورتوں کی وجہ سے نہیں ہے. ضرورت تو بہت مختصر ہے آدمی. اس لیے یہ رخ بدل دینا اپنا، دل کی سوچ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف، اور دنیا بھر کے لوگوں سے تعلقات کے مقابلے میں اللہ رسول سے تعلق سب سے زیادہ، اور اخلاق و عادات کے مقابلے میں لوگوں کے رائج طریقوں سے ہٹ کر اللہ رسول کے بتائے ہوئے اخلاق اور عادتیں اور اعمال میں سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا اہتمام، اور خاص طور سے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا. کسی صورت میں ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، اور نماز بھی قاعدے کے ساتھ میں ہو، خاص طور سے فجر کی نماز کا اہتمام. بس یہ چند 5-6 چیزیں ہیں بھائی جسے ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ انہی چیزوں سے ہٹانے کے لیے دشمنوں نے اتنی ساری سازشیں چلائی ہیں جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کی سازشیں ہیں. ان سب کو سنایا نہیں جا سکتا اس موقع پر، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ کرے کہ مسلمان ہوش میں آئیں، ان کی فکریں زندہ ہوں، اور ان کی یہ مردہ ضمیری کا خاتمہ ہو، اور آخرت کی فکریں ان کے اندر زندہ ہو کر وہ اعمال میں لگیں، بہنیں بھی اور بھائیاں بھی، جو اعمال اللہ کو پسند ہیں. تو آزمائش یہ 2 قسم کی ہے، نفس کی خواہشوں کی، رب کی مرضیوں کی. رب کی مرضیات کو اہمیت دو، نفسانی خواہشات کو نظر انداز کرو. بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے. اس کا جس قدر اہتمام کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی قدر فائدہ ہوگا. حق تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا.
اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح فکر عطا فرما، آخرت کی صحیح فکر عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اسلامی اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما۔ اے اللہ دنیا دنی کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور سے اے اللہ محمد رضوان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں مولا سب کو صحت نصیب فرما، جو گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، محمد ابراہیم صاحب کی مغفرت فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی ہو دین حق پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرما، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اور دشمنان اسلام کے شرور سے بالخصوص امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما، حق کی آوازوں کو غالب فرما، باطل آوازوں کو پست کر دے، اسلام کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے ایک طرف سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے۔ پہلے یہ نکال لینا اور سب ریکارڈ ہو جاتا۔